اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد. ظاہراً آج پہلا سیشن ہے اس ذاکری کی تربیتی کلاسز کا، اور میں بلا مبالغہ یہ بات عرض کر دوں کہ میں خود ابھی محتاج ہوں ذاکری سیکھنے کا. مجھے نہیں آتی ذاکری صحیح طرح سے، لیکن اس اعتبار سے کہ جو منتظمین ہیں ان کی خواہش تھی کہ مجھے آنا ہی ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں. لیکن ہم اس سیشن کو جو ہے وہ چونکہ یہ مجلس اعزاز نہیں ہے، یہ ایک گروپ ڈسکشن ٹائپ کی چیز ہے، تو ہم مل کر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ اگر یہاں پر کچھ ذاکرات وہ ہیں کہ جو اب سیکھنا چاہ رہی ہیں اور جنہوں نے اب تک ذاکری شروع نہیں کی، تب بھی ایک بڑی تعداد ان بہنوں بیٹیوں کی بھی ہوگی کہ جو 2 سال سے کوئی 5 سال سے ذاکری کر رہا ہوگا. اور جب انسان ایک عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک تجربات سے گزر رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے جزئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ بہت ساری باتیں بولتے ہیں، کرتے ہیں، بہت سارے اسٹیپس آپ اٹھاتے ہیں اور آپ کو اس کے پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں. تو شاید یہ فورم اس طرح کا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں، اپنے تجربات کو شیئر کریں کہ بھئی دیکھیں یہ تھا، ہم نے ایسا کیا تھا تو اس کا یہ فائدہ ہوا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے پاس وہ سارے تجربات نہیں ہوتے. ایک آدھ تجربہ میرے پاس ہوگا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کچھ تجربات آپ کے پاس ہوں گے، آپ شیئر کریں گے، تو کیا ہوگا کہ ایک اچھے سے یہ والا موضوع جو آج ہمارے لیے رکھا گیا ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. جو موضوع ہے وہ آپ عزیزان کو شاید معلوم ہے، اور نہیں معلوم تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. الفاظ: رسومات عزاداری کے تبلیغی پہلوؤں سے استفادہ کیسے کیا جائے. یہی موضوع ہے. آپ کو بتایا گیا ہے موضوع پہلے سے یا نہیں؟ اچھا، کاش آپ کو پہلے بتایا گیا ہوتا تو شاید آپ زیادہ اچھے طریقے سے ذہنی طور پر تیار ہو کر آتے. عنوان ہے ہمارے پاس رسومات عزاداری کے تبلیغی پہلوؤں سے کیسے استفادہ کیا جائے. اب دیکھیں، رسومات عزاداری کے تبلیغی پہلو بہت سمپل. اگر ہم اس موضوع کو لیں، ہمارے پاس تقریباً اس موضوع پر بات کرنے کے لیے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ کا وقت ہے. ہم میرا ایک اندازہ ہے کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ وقت ایک تمہید میں لیں گے، اس پر تھوڑی سی ہم بات کر لیں، پھر ہم اس کے اگلے مرحلے پر آ کر بات کریں گے. عنوان آپ نے سن لیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا عنوان کیا ہے. رسومات عزاداری کے تبلیغی پہلو. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ رسومات ہیں کیا. اور
جب ہم بات کرتے ہیں رسومات عزاداری کے تبلیغی پہلو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی سیڑھی کو کراس کر کے دوسری سیڑھی پر آلریڈی پہنچ چکے ہیں، اور پہلے زینے کو ہم عملی طور پر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، مان چکے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں، ہتھیار ڈال چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، سر جھکا چکے ہیں، جو بھی آپ کہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ رسومات عزاداری کے تبلیغی پہلو، یعنی یہ تو میں مان چکا ہوں کہ اب رسومات عزاداری سے میرا چھٹکارا ممکن نہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب رسومات عزاداری کو ہی ختم کرو، رائٹ؟ لہٰذا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چلو رہنے دو، اب دیکھو کہ صاحب اس کا کوئی تبلیغی پہلو بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ اور آپ کو سمجھ میں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات کلیئر ہوئی کچھ؟ دوسرے الفاظ میں اس موضوع سے ایک ان کہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہم وہ افراد جو اسپیکرز ہیں ان کو اتنا اسمارٹ ہونا چاہیے کہ اس چھپی ہوئی بات کو ہم نکال سکیں۔ اچھا، مجھے معلوم ہے کہ جن دوستوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا یہ ان کی فکر نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہے، القائم والوں کی فکر نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اعتبار سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے بڑا زبردست موضوع ہے، اینڈ آئی لائکڈ اٹ۔ مجھے مزہ آیا اس موضوع کو سن کر کہ میں نے کہا اس پر بات کروں گا، پھر ایون یہ بات بھی ہوئی کہ ہم چینج کریں، میں نے کہا نہیں رہنے دیں، یہ والا موضوع صحیح ہے، لیٹ می ٹاک ٹو دس۔ تو اس کے اندر اگر اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کے اندر سے ایک بو آ رہی ہے، اور وہ بو یہ آ رہی ہے کہ رسومات تو مجھے نہیں چاہیے، آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دا رسومات، I do not agree with it, I do not accept it, I do not understand it، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں اس کو راضی نہیں ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، ایسا ویسا ویسا، لیکن اب کیا کریں، یہ شیعہ رسموں سے نکل ہی نہیں رہے۔ تو چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ان رسومات عزاداری سے کوئی پازیٹیو بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں اس کے اندر چھپا ہوا یہ؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ از اٹ رائٹ، کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ یعنی اگر میں اس وقت کہوں کہ ٹھیک ہے ہاتھ اٹھائیں وہ افراد جو کہتے ہیں کہ یس رسومات ہونی چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں رسومات کے ساتھ، دے شوڈ بی دیئر، آئی ایگری، آئی ایکسیپٹ، آئی انڈرسٹینڈ، وہ کتنے افراد ہیں؟ اور وہ کتنے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہونی چاہیے؟ حسینیت رسم نہیں ہے، عزاداری حسین رسم نہیں ہے، مولا کا غم رسم نہیں ہے، کربلا صرف ایک رسم کا نام نہیں ہے۔ اب ٹائم بہت کم ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی جلدی مجھے کچھ موضوعات کو آگے بڑھانا ہے، اور چونکہ میرے سامنے عوام الناس نہیں ہے، ذاکرات ہیں، لہٰذا بہت جلدی کچھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پین وین کو چھوڑیں، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ لگتا ہے تو لکھ لیں، یعنی انسٹیڈ آف ٹرانسفرنگ وٹ آئی ایم ٹیلنگ ان ٹو پیپرس، اٹس بیٹر یو ٹرانسفر اٹ ان ٹو یور مائنڈس، بجائے اس کے کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے کاغذات میں چلا جائے، ذہن مبارک میں جائے بغیر، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ وہ آپ کے اذہان مقدسہ میں چلا جائے، چاہے پیپرز میں نہ آئے۔ تو لیٹ اس ٹاک، اور آپ میں سے ہر ایک کو اجازت ہے آپ کبھی بھی یاد اٹھا کر کوئی بھی بات چاہے تو بول سکتے ہیں، اٹس ناٹ ون وے ٹاک، ایسا نہیں ہے کہ مجھے بولنا ہے آپ نے سننا ہے، یو کین اسپیک۔ کوشش کریں کہ حساس موضوعات ہیں لہٰذا بہت زیادہ اس کو ایشو نہ بنائیں، ایسا نہ ہمارا ٹائم ہاتھ سے نکل جائے۔ دیکھیں فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس، جو جناب لقمان کی ایک بڑی زبردست نصیحت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، جو آپ لوگ اکثر اپنی مجالس میں پڑھتے ہوں گے، اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا چاہیے، سم ٹائم سمجھانے کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ اینڈ دیٹس اباؤٹ جب اپنے بیٹے کو لے کر نکلے اور ایک سواری کا جانور تھا، پہلے باپ بیٹھا اس پر، جناب لقمان بیٹھے، آگے بڑھے اور بیٹا چل رہا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا کیسا ظالم باپ ہے، اپنے بچے پہ رحم نہیں آ رہا، مسجد سے خود بیٹھ گیا ہے، کہا بیٹا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے میں چلتا ہوں،
جناب لقمان نے چلنا شروع کیا، پھر لوگوں نے دیکھا، پھر اعتراض کیا کہ واٹ نان سینس، کیسا ظالم اولاد ہے، اپنے بوڑھے باپ پہ رحم نہیں آ رہا، ہٹا کٹا مسٹنڈا خود بیٹھ گیا. کہا کہ بیٹا یہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو ایسا کرتے ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں. سواری پر دونوں بیٹھ گئے، باپ اور بیٹا. تو پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں. اب ان کو کیا یاد آیا؟ اینیمل رائٹس. کہ صاحب یہ دو ہٹے کٹے آدمی ایک سواری کے جانور پر بیٹھ گئے ہیں، اس کو رحم نہیں آ رہا، ایک ساتھ دونوں بیٹھ گئے ہیں، شرم نہیں آتی کہ ایک ایک کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر ایک بیٹھ جائے، بعد میں تھوڑی دیر دوسرا بیٹھ جائے. کہا بیٹا یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو لاسٹ اینڈ دا فورتھ آپشن، دونوں نے چلنا شروع کر دیا پیدل. تو پھر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اور کہا کہ دیکھو کیسے بیوقوف ہیں، ہم تو اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ان کو خدا نے سواری دی ہے پھر بھی پیدل چل رہے ہیں. اب میں مذاق نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ مذاق میں ایک پانچواں آپشن بھی ہے. معلوم ہے کیا ہے؟ کہ وہ سواری کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے دونوں مل کے. لیکن خیر وی ڈونٹ وانٹ ٹو جوک. چار ہی لیگل یا لاجیکل آپشنس تھے، اے بی سی ڈی. باپ اکیلا، بیٹا اکیلا، دونوں، کوئی بھی نہیں. اب آپ کے پاس کاغذ قلم ہے، ہم نے 1 2 3 4 لگا دیا. واٹ از دا بیسٹ؟ اپنا آنسر اپنی کاپی پہ لکھ لیں. 1 2 3 یا 4، اے بی یا سی ڈی. باپ اکیلا، بیٹا اکیلا، دونوں، کوئی بھی نہیں. لکھ لیا آپ لوگوں نے اپنا جواب؟ تو کوئی زیادہ لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت نہیں. اچھا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس میں بھی ہم سب ایک نہیں ہوں گے. دیٹس فار شیور. ٹھیک ہے، اتنا طے ہے کہ دا بیسٹ از ون آف دیز فور. طے ہے یہ کہ ایک بیسٹ ہے جو ان چار میں چھپا ہوا ہے. ہم میں سے جس نے جو آنسر بھی لکھا وہ بیسٹ سمجھ کے ہی لکھا نا. یعنی ایسا تو نہیں تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے 1 کو بیسٹ لیکن پھر بھی آپ نے 2 لکھ دیا، یا آپ سمجھ رہے تھے 2 کو بیسٹ لیکن پھر بھی 1 لکھ دیا، یا آپ سمجھ رہے تھے 3 کو بیسٹ پھر بھی 1 یا 2 لکھ دیا. ایسا تو نہیں کیا ہوگا کسی نے. میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے سب نے بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ جو سمجھا وہ لکھ دیا. سٹل ہمارا نظریہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ بیسٹ از ہڈن امنگ ویری مینی آپشنز. جو بیسٹ ہوتا ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے 3 4 میں سے. وہ والا بیسٹ ممکن ہے میرے نقطہ نظر سے کچھ ہو، آپ کے نقطہ نظر سے کچھ اور ہو. اور یہ تو بھی ہم بات کر رہے ہیں بغیر کسی ویریبل کے، اف لگائے بغیر. ہم اگر لگائے بغیر بات کریں گے تب بھی ہمارا اختلاف ہوگا. میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس وقت زیادہ تر گروپ ہوگا وہ یا نمبر 1 لکھا ہوگا یا نمبر 3 لکھا ہوگا. کسی نے نمبر 4 نہیں لکھا ہوگا. میرا خیال ہے لکھا کہ کوئی ہے مائیکل لال جیسے نمبر 4 لکھا ہو کہ صاحب کوئی بھی نہ چلے، جانور الگ چلے اور بچے. کسی نے نہیں لکھا ہوگا. آئی فیل کسی نے نہیں لکھا ہوگا. 1 2 3 میں سے بات ہوگی. ایک اندازہ ہے کہ نمبر 2 بھی شاید کسی نے نہ لکھا ہو، کہ صرف بیٹا بیٹھا رہے اور باپ چلتا رہے. ایک اندازہ ہے میرا. تو اختلاف کہاں پر ہوگا زیادہ تر؟ 1 and 3 میں ہوگا. رائٹ؟ کچھ نے لکھا ہوگا 1، کچھ نے لکھا ہوگا 3. اور یہ سارا 1 اور 3 کی بات کر رہے ہیں وداؤٹ اینی اف، اگر کے بغیر. اب میں اگر لگانا شروع کروں گا تو آپ کے آنسرز بدلتے جائیں گے. فرض کر لیں باپ جو ہے وہ 12 گھنٹے سو کر اٹھا ہے اور بیٹا 12 گھنٹے تک مزدوری کرتا رہا ہے. نا واٹ از دا بیسٹ؟ اب سب کہہ رہے ہیں نمبر 2. رائٹ؟ فرض کریں جناب علی کہ باپ اور بیٹے نے دونوں نے زبردست مزدوری کی ہے اور جانور کو آرام ملا ہے فل. جانور آرام سے بیٹھا رہا ہے، کھاتا رہا ہے، پیتا رہا ہے، اور اب یہ مزدوری کر کے واپس جا رہے ہیں. تو ناؤ دا بیسٹ از 3. اور اگر میں کہوں کہ باپ اور بیٹا دونوں آرام سے لیٹے رہے، سوئے رہے، کھا پی کے 10 گھنٹے سو کر اٹھیں، اور اس 10 گھنٹے میں اس جانور نے مسلسل کام کیا ہے پتھروں کو یہاں سے وہاں، تو ڈیفینیٹلی یو ول سے نمبر 4. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر اس سٹوری کا حصہ ہوتا تو مجھے دیکھنا ہے ان سارے ifs and buts کو اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے. ممکن ہے میں وہ باپ اور بیٹا میں شامل ہوتا، میں باپ ہوتا یا بیٹا ہوتا تو ہم ڈیسائیڈ کرتے کہ نہیں صاحب آج جانور کو اکیلے چلنا چاہیے، نہ ہمیں بیٹھنا ہے، نہ ہمارے ابا کو بیٹھنا ہے، نہ مجھے بیٹھنا ہے، میرے بیٹے کو بیٹھنا ہے. رائٹ؟
جو دوسرا دیکھ رہا ہے وہ اپنے نقطۂ نظر اور زاویے سے دیکھ رہا ہے، اس کے پاس میرا نقطۂ نظر اور زاویہ نہیں ہے. تو ہمیں اتنا سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. پہلا پوائنٹ جس پر ہم چاہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کر لیں، یعنی ہم اس پر اتفاق کر لیں، قرارداد پاس کر لیں کہ وی آر اگری ٹو ڈس اگری. سب سے پہلے ہم اتنا مان لیں کہ ہم اس بات پر ایگری ہیں کہ ہمارا نقطۂ نظر ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں جنہوں نے نمبر 1 لکھا وہ سچے ہیں، مخلص ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پکے ہیں. جنہوں نے نمبر 3 لکھا وہ مرد آباد، مر جاؤ، دفع ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ. کہہ سکتا ہوں؟ نہ میں کہہ سکتا ہوں جنہوں نے نمبر 3 لکھا وہ سچے ہیں، وہ مخلص ہیں، وہ پکے ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جنہوں نے نمبر 1 لکھا وہ سب جاؤ جہنم میں. ہم نے آج ایسا بنا کے رکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا حسینیت یا یزیدیت. ختم. ادھر یو آر وتھ اس یا پھر تم یزید ہو. ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. اگر تم میری سوچ کو مانتے ہو، میری سوچ کو، اور میں اپنا نام نہیں لگاتا اس کے اوپر، میں نام کس کا لگاتا ہوں؟ مولا حسین کی سوچ کا، کہ جو میں نے سوچا نا وہی امام حسین نے سوچا ہے. لہٰذا جو میں نے سوچا ہے وہی امام حسین ہے، وہی امام حسین سوچ رہے ہیں. اور اگر تم میری نہیں مان رہے ہو نا، اس کا مطلب تم حسین کی نہیں مان رہے ہو، یعنی میں حسین ہوں. اچھا دوسرا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ امام حسین ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جن کو رسمیں رکھنی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حسین کی رسمیں، جن کو نہیں رکھنی وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی مخلص ہیں. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو، مجھے اندازہ ہے کہ اس 1 گھنٹے کے سیشن کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے سب ایک پیج پر آ جائیں. ہاں ایک پیج پر ہیں ضرور. وہ کون سا پیج ہے پتہ ہے؟ وہ ہے عشق اہل بیت کا پیج، وہ ہے محبت حسین کا پیج، وہ ہے مولا حسین سے محبت کرنے کا پیج. ہم سب اسی لیے یہاں پر آئے. ہم میں سے کوئی بھی دشمن کا ایجنٹ بن کے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا کہ صاحب میں آیا اسی لیے ہوں کہ تباہ کر دوں حسین کے پیغام کو اور حسین کربلا کو. ہے ایسا کوئی بھی نہیں. بٹ اسٹل our thoughts are different. تو پہلی چیز جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ وی آر اگری ٹو ڈس اگری. ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہمارا سوچنے کا انداز ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ بات اپنی مجالس میں اس بات کو فوکس کریں اور توجہ دیں. جو آپ بول رہے ہیں بولیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں، لیکن خدا را اپنا پروڈکٹ بیچتے ہوئے دوسرے کے پروڈکٹ کو جہنمی نہ بنا دیں. یہ غلطی کون کرتا ہے؟ مجھ جیسا آپ جیسے جو ممبر بیٹھتے ہیں. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، ورنہ تم جہنمی ہو، ورنہ تم یزیدی ہو. پلیز، ہو سکتا ہے کہ کسی کی سوچ مجھ سے مختلف ہو پھر بھی وہ یزیدی نہ ہو سکتا ہے کسی کا انداز مجھ سے مختلف ہو پھر بھی وہ یزیدی نہ ہو. پلیز ان ایکسٹریمز پر مت جائیں. جو آج ہم نے، یعنی آج ہماری حالت یہ ہے، جو میں نے ابھی جملہ مذاق میں کہا تھا وہ سچائی ہے بہت بڑی، کہ اگر واقعی زندہ آباد مرد آباد کرنا ہے تو ہم کافی ہیں. آپ نے دیکھا کتنا حساس معاملہ ہے رسومات کا. ایک سوچ رکھنے والے بظاہر 2 الگ الگ گروپ بیٹھے ہوئے، تو یہیں پر ہو جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو کافر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یزیدی ثابت کرنے کے لیے ہمیں باہر کی فورس کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپس میں ہی کافی ہیں. اس وقت ہمارا حل ہی ہو چکا ہے. تو ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کریں کہ مولا حسین سے سب محبت کرتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں رسم ہونی چاہیے وہ بھی. اب ظاہر سے ایک بات میں کروں گا تو کسی ایک کا گروپ کا ہی ساتھ دے پاؤں گا نا، بڑی مشکل دونوں کا تو نہیں دے پاؤں گا. تو آپ میں سے کوئی ناراض نہ ہو کہ اچھا روحانی صاحب نے وہ والے گروپ کا ساتھ دے دیا، یہ ہو گئی یزیدی آج سے بھائی. اور جس گروپ کا ساتھ دیا انہوں نے کہا نہیں صاحب حسینی تو یہی تھے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ممکن ہے میری سوچنے کا انداز، آپ کے سوچنے کا انداز، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس بات کی. پہلی بات تو یہ ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ واقع رسومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، رسم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ رسم ہے کیا؟ یہ رسم کیا ہوتی ہے؟ یہ رسم کیسے آتی ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا ہے؟ رسمیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ رسموں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ رسموں میں جان کہاں سے آتی ہے؟ رسموں کا ریزلٹس اینڈ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ جن کا ریزلٹ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ بھی اپنی جگہ سچائی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کچھ رسمیں کہ جن کا نتیجہ حیات کے سوا کچھ نہیں ہے.
ہم صرف آنکھ بند کر کے رسم کو غلط نہیں کہہ سکتے. رسموں کا کلچر آیا اہل بیت نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ پرنسپلی دیکھیں قرآن نے مخالفت بھی کی ہے، میں سے انکار نہیں کر رہا ہوں، بہت کلیئرلی. لیکن بعض اوقات اہل بیت اطہار نے خود ہمیں رسمیں دی ہیں. اب میں بالکل 1 منٹ کے لیے موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، اہل بیت کی عزاداری سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں. بالکل الگ موضوع اور دین کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے. آپ میں سے اکثر بہنوں نے بیٹیوں نے ایک بات سنی ہوگی کہ صاحب شادی کی رسموں میں سے ایک رسم جو اہل بیت اطہار نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ دلہن جب دولہا کے کمرے میں جائے تو دولہا اس کے پیر دھلوائے، اور جو پانی گرا ہے اس کو پیر دھونے سے وہ گھر کے چاروں طرف چھڑکا جائے. مجھے ایمانداری سے بتائیے رسم ہے کہ نہیں ہے؟ رسم کہ نہیں؟ کس نے دی یہ رسم؟ کون لے کر آئے؟ مولانا صاحب لے کر آئے؟ مولانا نے دی نا رسم ہم کو. تو رسم اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو ایک رسم ہی سمجھا جائے گا. معصوم فرماتے ہیں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے، جو رسم معصوم نے بنا کے دی اسے برکت آئے گی، میں اسے انکار بھی نہیں کرتا، لیکن ہے تو رسم نا. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر خدا نہ خواستہ میں شیعہ نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا، آپ شیعہ نہ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے کہ جس میں دلہن جب دولہا کے گھر جاتی ہے تو صاحب دلہن کے پیر دھلوائے جاتے ہیں اور اس پانی کو سارے گھر میں چھڑکا جاتا ہے، فرنیچر کی ایسی کی تیسی، ڈیزائن کی ایسی کچھ بھی ہوتا رہے، آپ کیا سوچیں گے اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو؟ بولے نا، ڈر کیوں رہے؟ کہیں گے نا پاگل پن. صاحب دلہن پتہ نہیں پیڈیکیور کروا کے آئی ہزاروں روپے کا، دولہا نے جو ہے دیکھے بغیر پیر دھو دیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے صاحب یہ کون سے دور کی رسمیں لے کر آ گئے ہو، کس دور میں جی رہے ہو، کیا کر رہے ہو، واٹ نانسنس بیہائنڈ دس. ایسی باتیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں ذرا ایک بات ذہن میں رکھیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کنیکشن ہے ہمارا، اس کے اندر 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور دونوں کی اپنی جگہ حیثیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے. ایک ہمارا کنیکشن اہل بیت کے ساتھ ہے جس کی بنیاد ہے عقل، وہ ایک الگ طرح کا کنیکشن ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ایک ہمارا کنیکشن اہل بیت کے ساتھ ہے جس کی بنیاد ہے ہمارا دل، وہ بھی الگ ہے. دیکھیں بعض اوقات کچھ باتیں عقل سے نظر آتی ہیں، بعض اوقات کچھ باتیں دل سے نظر آتی ہیں، دونوں کے کنیکشنز ہوتے ہیں اور یہ دونوں کنیکشنز اپنی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں. اب آپ قرآن کے مزاج کو دیکھیے. میں نے آپ کے سامنے سورہ شورا کی آیت پڑھی اور آپ نے یقیناً خود بھی کئی مرتبہ، اگر آپ ذاکرات ہیں تو آپ نے سینکڑوں مرتبہ، شاید ہزاروں مرتبہ یا دسیوں مرتبہ آپ نے یہ اپنی مجالس میں آیت پڑھی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ اب چونکہ پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس آیت کے الفاظ کو چینج کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے. اگر جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ ہوتی تو کیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا التقوی. فرض کرنے قرآن میں آیت یہ ہوتی، پرابلم تھا؟ کچھ بھی پرابلم تھا؟ ایمانداری سے بتائیں. کوئی پرابلم نہیں تھا. نہ فقط پرابلم نہیں تھا، مزہ کتنا آتا مجلس پڑھنے میں. دیکھو اللہ کے رسول نے کچھ نہیں مانگا تم سے، تقوی مانگا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کتنا خوش ہو کے پڑھتے کہ دیکھو بابا اللہ کے رسول کہہ رہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. جتنی محنتیں میں نے برداشت کی ہیں، جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں اس رسالت الہیہ کو مکمل کرنے میں، اس دین کو پہنچانے میں، حلال و حرام تم تک بتانے میں، جتنی تکلیفیں برداشت کی ہے بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم انسان بن جاؤ، تقوی الہی اختیار کر لو. ہم ماں باپ بن کے بھی یہی کہتے ہیں اپنے بچوں سے. اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ جب نہیں پڑھ رہا ہوتا ہم کیا کہتے ہیں؟ جب بچوں کو خیال آ جاتا ہے کسی بات پر، آ کے سوری کہتا ہے مثال کے، ہم کہتے ہیں بیٹا سوری اور نہیں چاہیے، ہمیں سوری یہی چاہیے کہ تم پڑھ لو.
یہی کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں محبت کرو ہم سے, جی ہم کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے بھائی بہنوں سے محبت کرو, کیا کہتے ہیں بیٹا تم کامیاب ہو جاؤ, تم اچھے نمبر لے لو, تم پاس ہو جاؤ, تو ہم یہی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. تو اگر پروردگار نے یہ چاہا ہوتا یا محمد عربی نے یہ چاہا ہوتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ کچھ باتیں ایسی ہیں جو واقعاً عقل کی نگاہوں سے سمجھنے کی نہیں ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ حسین ابن علی بائی ہارٹ بیفور وی انڈرسٹینڈ ہم بائی آور مائنڈس. اور خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کو صرف, میرے لفظ پہ غور کیجیے گا, صرف اگر اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی نا, ہم بہت بھٹکیں گے. اس لیے کہ حسین ابن علی عقل سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے, یعنی صرف عقل سے سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہم میں سے بہت سے یہاں پر ایسے افراد بھی ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہیں. ممکن ہے کچھ ایک دو خواتین, چار خواتین ایسی بھی ہوں کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہوں, مثلا نہیں کوئی نانی اماں ہوں, کوئی دادی اماں ہوں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں. جو پیرنٹس ہیں ان کے یہاں اولاد کی ولادت ہوتی ہے تو دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو مرنا تو ہے. آج تک کوئی بچہ ایسا دنیا میں آیا ہے جس کو نہیں مرنا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بچے کی ولادت پہ روئے ہیں یہ سوچ کر کہ ایک دن یہ مر جائے گا؟ ہم میں سے کتنی نانیاں, کتنی دادیاں, کتنے نانے, کتنے دادے ایسے ہیں جو اپنے پوتے نواسے کو ہاتھ میں لے کر روئے ہیں کہ ایک دن یہ مر جائے گا. اگر کوئی رو بھی رہا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ایمانداری سے بتائیں. ہم کہیں گے نا یار کچھ کیا ہو گیا صاحب. جو مجھے پتا ہے ہم بولتے ہوئے ڈر اس لیے رہے ہیں کہ پیچھے سے پیغمبر اور مولا حسین کا واقعہ ہے. اگر اس سینیریو کو ہٹا دیں ایک منٹ کے لیے تو ہم یہ کہیں گے نا کہ بڑے میاں کیا ہو گیا ہے, آپ کی عقل کام نہیں کر رہی کیا؟ نعوذ باللہ, بے وقوف ہیں آپ. کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے کی ولادت ہوئی تو خوش ہوئیے, مٹھائیاں بانٹیے. یہی طریقہ ہے دنیا میں نا. حسین ابن علی کے اگر عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شہادت تو دور کی بات ہے, ولادت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کا جینا سمجھ میں نہ آئے, جس کا اس دنیا میں آنا سمجھ میں نہ آئے, اس کی شہادت کیسے سمجھ میں آئے گی عقل سے؟ تھوڑا سا ان باتوں پہ غور کریں اور ان باتوں کو ڈیولپ کریں اور مومنین کے سامنے پیش کریں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. عمل آئے گا, میں عمل سے انکار نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی مجھ جیسا بندہ عمل سے انکار نہیں کر سکتا. میں نہیں کہہ سکتا پردہ نہیں کرو مسئلہ نہیں ہے, حسین پر بولو جنت مل جائے گی. کہہ سکتا ہوں؟ پاسبل نہیں. میں نہیں کہہ سکتا نماز پڑھو نہیں پڑھو جنت مل جائے گی. ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتا روزہ رکھو نہ رکھو, والدین کا احترام کرو نہ کرو, حلال حرام کا خیال رکھو نہ رکھو. سب بیکار کی بات ہے, بکواس کی باتیں. یہ کیسی محبت ہے حسین بن علی سے جو انسان کو حجاب نہیں کروا رہی؟ کیسی محبت ہے حسین بن علی سے جو مصلی پر لے کر نہیں آ رہی؟ وہ کیسی محبت ہے جو والدین کا احترام نہیں کروا رہی؟ کون سی محبت ہے جو دوسروں کے حقوق کا احترام نہیں کروا رہی؟ یہ کیسی محبت ہے جو حلال و حرام کا خیال نہیں رکھوا رہی؟ محبت ہوگی تو رزلٹ آئے گا ہی آئے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ آئے رزلٹ؟ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے, آپ میں سے یعنی جن افراد کو سلائی اچھی طرح سے آتی ہے, کپڑوں کی سلائی ولائی کرنا بہت اچھی طرح سے آتی ہے, کچھ افراد نے ہاتھ اٹھا دیا. میں کہوں کہ صاحب میں نے ایک کلاس کھولی ہے جہاں پر جو ہے وہ مثلا فلاں ٹیچر آ کے جو ہے وہ سلائی کڑھائی سکھائیں گی, تو جنہوں نے سیکھا وہ آئیں گے. جن کو اچھی سے آتا کبھی بھی نہیں آئیں گے. ارے بھائی ہم نے کلاس کھولی, آ جائیے, چلے فری میں, پھر بھی نہیں آئیں گے. اچھا آپ آئیں, ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. جائے گا پھر بھی کوئی اس کلاس کو سیکھنے کے لیے؟ آپ یہی کہیں گے نا صاحب ہم کو آتا ہے, ہم کیوں جائیں؟ یہ کون سی سوچ ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو عقل کی سوچ ہے. عقل کہتی ہے ایک چیز کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد حاصل ہو گیا, دین نو یوز, کوئی فائدہ نہیں مزید اب جانے کا. دنیا میں کوئی سا بھی کورس ہو, کوئی سی بھی ٹریننگ ہو, کوئی سی بھی چیز سکھائی جا رہی ہو, ایک مرتبہ سیکھ لی, دو مرتبہ سیکھ لی, تین مرتبہ سیکھ لی, دین یو ول ناٹ گو.
to listen the same thing again and again. کبھی مولا حسین کے بارے میں آپ نے سوچا کہ صاحب یہ مجلس میں کیا پڑھنے والا ہے، ہمیں سب معلوم ہے، بار بار سنا ہوا ہے، کیوں جاؤ اگلے سال پھر؟ مجھے ایمانداری سے بتائیے کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں واقعاً آپ کوئی نئی چیز سنتے ہیں؟ 99% کیسز میں وہی والی بات سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے، وہی مولا کے فضائل، وہی حلال، وہی حرام، وہی سب کچھ. اگر عقل کی نگاہوں سے سوچیں گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ اماں جانے کی ضرورت نہیں، میں سن کے آئی ہوں پچھلے سال تو بہت دور کی بات، آج سن کر آئی ہوں. آج مثال کے طور پر فرض کرنے والا عباس کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں، 8 محرم کا دن ہے مثال کے طور پر، صبح سے شام تک کتنی مجلسیں کرتے ہیں؟ 10-12 تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو کیا نئے نئے مصائب ہوتے ہیں مجلس میں؟ پہلی مجلس میں وہی مولا عباس کے مصائب، دوسرے میں پھر وہی مصائب، تیسرے میں پھر وہی مصائب. بھائی سن لیا ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، ختم، اب کیا سنو؟ کہا ہے کسی نے کہ نہیں مجھے نہیں سننا. عقل ہوتی تو یہ کہتی کہ صاحب اب نہیں سننا. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر ایک ٹیچر 10 ٹیچر ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں، آپ کتنی مرتبہ اسی دوسرے استاد کے پاس جانے کو سننے کو تیار ہے؟ بھائی اسکول کالج آپ نے دیکھا ہوا ہے نا، مثلا ایک استاد نے سکھایا بھائی خط لکھنے کا طریقہ یہ، درخواست لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور درخواست بھی ہے کہ اگر بیمار پڑ گئے تو مثلا اسکول کے پرنسپل سے چھٹی کی درخواست کیسے لکھنی ہے. صاحب آج سیشن ہے، آدھے گھنٹے کا، فلاں استاد پڑھائیں گے، انہوں نے پڑھا دیا. اگلے گھنٹے بعد پھر سیشن ہے، فلاں استاد پھر بتائیں گے کہ جو ہے وہ درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے. 1 گھنٹے بعد پھر سیشن ہے، تیسرے استاد بتائیں گے درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے. چوتھے میں پھر بتائیں گے استاد درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کتنے میں جائیں گے؟ جب عقل ہوگی تو کیا ہوگا؟ نہیں جائیں گے. جب عشق ہوگا تو یہ جو 10 مجلسوں میں جانا ہے نا، یہ بھی رسم ہے. اب کتنے ہیں جو کہیں گے رسم نہیں ہونی چاہیے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یہ بھی رسم ہے، ہم جا رہے ہیں. اگر واقعاً ایک میسج کی بات تھی، ایک پڑھا لکھا انسان ہے، ایک سمجھدار انسان ہے، دنیا دیکھا ہوا انسان ہے، انٹلیکٹ ہے، اسکالر ہے، تو 1 مجلس از انف. بلکہ خدا کی قسم اگر واقعاً صرف عقل سے سوچنا ہے تو ایک مجلس سننے سے اچھا ہے 1 گھنٹہ ایک اچھی کتاب پڑھ لو، تمہیں زیادہ نالج مل جائے گی. ایک مجلس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر صرف عقل کی بات ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ایک انٹرنیٹ سیشن رکھ دیا جاتا ہے، اسکائپ پر میں آ جاتا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سکون سے، نہ آپ کو جو ہے وہ ڈریس پہننا پڑتا، نہ حجاب کرنا پڑتا، ریلیکس ہو کر اپنی چیئر پہ بیٹھے ہوتے، سب کچھ کر لیتے. وائی یو آر ہیئر؟ خود اٹ سیلف بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. عمل نہیں ہے، لہٰذا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہاں پر سیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. واقعی عمل نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے نا. ہاں لسن، سمجھنا یہ ہے کہ اب یہ بات آئی نا، یہ ہمیں یہاں تک آنا تھا، ڈیفینیٹلی یہاں تک آنا تھا. میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ریچولز ہوتے ہیں نا، صرف یہی ہوتے ہیں جو صدیوں تک باقی رہتے ہیں. سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں نے صرف صبح سے شام تک کی 12 کلاسز کی بات کی، تو آپ نے کہا نہیں صاحب ہم ایک کلاس اٹینڈ کریں گے، دوسرے اٹینڈ نہیں کریں گے. اور میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، 2 مہینہ 8 دن روزانہ یہی ہوگا، پھر ہر سال یہی ہوگا. اس سال بھی تم سلائی کڑھائی سیکھو، اگلے سال پھر سلائی کڑھائی سیکھنا، اگلے سال پھر سلائی کڑھائی سیکھنا، اگلے سال پھر سلائی کڑھائی سیکھنا. جب پیدا ہوئی ہو چلنا نہیں آتا تھا تب بھی سلائی کڑھائی کی کلاس میں آنا، جب بوڑھی ہو کر چلنے کے قابل نہیں رہی تب بھی آنا سلائی کڑھائی کی کلاس میں. اس اٹ سیلف اور رسم. تو اب جو انہوں نے بات کہی، بہت اچھی بات کہی کہ وی نیڈ ٹو ڈرا اے لائن. یعنی جو ان کی بات کو میں بہت زیادہ کلیئرلی اگر بات کروں تو وی نیڈ ٹو ڈرا اے لائن. ہمیں ایک لائن تو ڈرا کرنا پڑے گی. یعنی مثال کے طور پر اب میں تھوڑا سا کھل کے بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتا ہوں تو کھل کے بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم ورنہ صرف رسمی ہم بات کر کے چلے جائیں تو بیکار کی بات ہے نا. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس وقت
میرے پاس کچھ کلپس ہیں، ممکن آپ تک بھی پہنچی ہوں، سوشل میڈیا پہ جب چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو اسی طرح سے وائرل ہوتی ہیں کہ صاحب کچھ لوگ ہیں جو ڈنڈا زنی کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، اللہ کے رب نے نہ سنی، یعنی پہلے زنجیر زنی، پھر خبا زنی، پھر سینہ زنی، تو اب جو ہے وہ ڈنڈا زنی بھی ہو رہی کہ امام حسین کے نام پر جو اپنے آپ کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ یہ آج تک نہیں ہوا تھا، اب ہونا شروع ہوا، تو کیا اس کو بھی ہم ایکسیپٹ کر لیں رسم کے نام پر؟ آف کورس ناٹ، اینڈ ویری مچ کلیئر، آف کورس ناٹ۔ دیکھیے میں آپ کو سمجھانا صرف ایک بات چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ رسمیں ایکسٹرا آ جاتی ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں اس وقت نام لے کے بات نہیں کروں گا رسموں کی، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک پیج پر نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے اور ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہر انسان اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے مولا حسین سے اپنے عشق اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بے شمار رسمیں ہمارے پاس ہیں، مولا عباس کا علم کی شبیہ ہمارے یہاں اٹھائی جاتی ہے، مولا حسین کے تابوت کی شبیہ ہمارے یہاں اٹھائی جاتی ہے، شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی شبیہ ہمارے یہاں اٹھائی جاتی ہے۔ ہم حضرت قاسم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو قاسم کی شادی کا اہتمام کرتے، تو آج ہم شادی تو نہیں کروا پا رہے، ہم مہندی کا انتظام کر رہے ہیں اور مہندی کی رسم ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہزار طرح سے ہم اپنی 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 عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک جملہ سنیں، اچھا ہے کہ آپ ان باتوں سے آشنا ہوں، بیکاز یو آر ذاکرات اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اور ہمیں اپنا آپ کو تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہے وہ ایک حد تک اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ اور کلیئر کرنا ہے۔ میں خود اس کا چونکہ وٹنس ہوں لہٰذا میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں اس طرح کے واقعات بیان نہیں کرتا۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بزرگوار مراجعین میں سے ایک گزرے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی مراجعین ہیں ان سب کے یہاں محرم کے عشر اولیٰ کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، بلکہ وہاں پر جو مجالس ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ایک ذاکر پڑھتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یعنی عالم، ایک عالم، پھر دوسرا عالم، پھر تیسرا عالم، پھر چوتھا عالم، اور پھر مثلاً صبح 8 بجے سے لے کر مثلاً 11:30 تک مجالس ہو رہی ہیں مسلسل، تو 4 سے 5 مجلسیں ہو جاتی ہیں۔ تو جو آخری مجلس ہوتی ہے وہ ایک طرح سے پھر وہ سپریم مجلس ہوتی ہے، جسے کہہ لیں کہ صاحب سب سے بڑے ذاکر کو بلایا گیا، جس میں مرضی خود آ کر بیٹھیں گے، وہ شروع کی شاید نہ ہو لیکن آخر کی جب 1 گھنٹے میں آئیں گے تو خود آ کر بیٹھیں گے وغیرہ۔ تو جو آخری والی مجلس پڑھا کرتے تھے وہ اس وقت ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم لوگ خنسار میں ہوا کرتے تھے، ایران کا ایک شہر ہے جہاں پر میں پڑھائی کرتا تھا حوزے کی تعلیم، وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور شاید 15 شعبان کے ایام تھے، خوشیوں کے ایام تھے، وہ ایسے ہی جشن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، تو ان کے ساتھ ہماری 1-to-1 سٹنگ میں یہ بات ہوئی۔ اس طرح کے موضوع، یہ آج سے بہت پرانی بات بتا رہا ہوں آپ سے کم آج سے آئی تھنک 15 سے 20 سال پہلے کی بات، 20 سال سے زیادہ کی پہلے کی بات۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات ہوئی عزاداری کی رسموں وغیرہ پر، یہ ساری بات ہوئی۔ دین ہی نیریٹڈ اے اسٹوری دیٹ واز بٹوین ہم اینڈ آغا گل پائگانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آغا گل پائگانی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، محرم کا عشرہ مکمل ہوا تھا، 14-15 محرم کا کوئی دن ہوگا، تقریباً محرم کے یہاں مکمل ہوئے تھے، تو مراجعین کیا کرتے ہیں کہ خود بھی اپنے یہاں عزاداری کا اہتمام کرواتے ہیں، پھر اپنے بہت سارے طالب علموں کو مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں کہ تم مجلس پڑھ کر آؤ، وہاں پڑھ کر آؤ، وہاں پڑھ کر آؤ۔ ایران وغیرہ میں یہ سسٹم تھوڑا سا نسبتاً ہمارے مقابلے میں اور منظم ہے، کیونکہ وہاں علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہر چھوٹے چھوٹے علاقے میں بھی مثلا مجلس ہو جاتا۔ کیا ہوا، ایک طالب علم جو آغا کا طالب علم تھا اور ان کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ جناب علی آیا اپنے علاقے سے، جس علاقے میں وہ گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، اور آ کر اس نے بڑی جسے کہتے ہیں کہ ناراضگی والے انداز میں اس نے آ کر 2 لکڑی کے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو جن گھروں میں آج بھی مسالہ کوٹا جاتا ہے، تو کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ، کیا کہتے ہیں، ہاون دستہ، وہ جو ہاون ہوتا ہے نا، یہ دستہ ہوتا ہے، سوری، جس سے وہ کوٹا جاتا ہے مسالہ، وہ دستہ، اس طرح کے 2 دستے انہوں نے آغا گل پائگانی کے سامنے پھینکے سے مراد یعنی وہ آغا کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ آغا نے کہا بھائی کیا ہو گیا، خیر۔ اچھا، ایک آدمی جب بھرا ہوا آتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا سا اچھا ہے کہ اس کی بات سن لیں، پہلے خاموش ہو جائیں، سن لیں، دیکھیں اگلا کیا بول رہا ہے۔ کیا کہ جناب علی کہ اس نے آ کر وہ 2 دستے پھینکے، اور آغا نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کہا آغا دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں امام حسین کے نام پر، بولو کیا ہوا۔ آغا جس علاقے میں گیا تھا وہاں پر لوگوں کا عزاداری کرنے کا انداز تماشا ہے، مذاق بنا کے رکھا ہے لوگوں نے، ایسا ویسا، یعنی اب انسان جو کہ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ایکچوئل رپورٹنگ نہیں کرتا، اپنے جذبات کو شامل کر کے رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کہا تماشا بنا کے رکھا ہے، ایسا ایسا۔ آغا نے کہا ہوا کیا تو بتاؤ، کہا دیکھیں آغا
وہ لوگ ماتم ایسے کرتے ہیں کہ صاحب چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں جو نوجوان ہو، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب جو بوڑھے ہوتے ہیں، سن رسیدہ ہوتے ہیں، وہ سائڈ پر ہوتے ہیں، جو درمیان میں جوان ہوتے ہیں، ینگسٹرز یا ینگر ٹائپ کے جو افراد ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا مثلا عزاداری، سینہ زنی وغیرہ، ماتم داری، نوحہ خوانی وغیرہ ہو رہی کا جو ان کی جو انجمن ہے جو ان کی، وہ بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سب کے ہاتھ میں جو ہے وہ دستہ ہوتا ہے، یہ والا دونوں کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں دو دو دستے ہوتے ہیں اس طرح کے، اور وہ جناب علی گھومتے ہیں، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، یہ لوگ گھوم رہے ہیں، نہ سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں، نہ سر پر ہاتھ مار رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، سب کے ہاتھ میں دستہ ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد ہوا میں اچھلتے ہیں اور یہ دستہ بجاتے ہیں زور سے، آپس میں ٹکراتے ہیں۔ آقا یہ تماشا کر کے رکھا ان لوگوں نے مولا حسین کے نام پہ، یہ کوئی ماتم ہوا، یہ کوئی حد ہوتی ہے؟ اچھا یہ استاد کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، آگے گلپایگانی بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہو کیا رہا ہے، یہ سب بولے جا رہے ہیں، آگے گلپایگانی خاموش بیٹھے ہوئے۔ کل جب اس نے سب کچھ بول لیا جتنا بولنا تھا، تو آغا نے اس سے دو سوال پوچھے کہ تم نے ساری باتیں کر لی، کہاں کر لی؟ کہا مجھے دو والے کے جواب دے دو صرف۔ کیا پہلا سوال کا جواب مجھے یہ دو کہ یہ جو اس طرح سے کر رہے تھے تو اپنے حساب سے مولا حسین کی توہین کر رہے تھے یا ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے؟ This was his first question. اور پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، آغا یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، وہ طریقہ ہے اظہار محبت کا، وہ انسلٹ کرنا چاہ رہے تھے یا اظہار محبت کا؟ نہیں، اظہار محبت کر رہے تھے۔ اچھا دوسری بات، جب یہ ایسا کر رہے تھے تو کچھ بوڑھے ہوں گے جو چاروں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ گریہ کر رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ اس کا کہ نہیں، وہ تو اپنے حساب سے عزاداری کر رہے تھے، لہٰذا وہ تو رو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے رو رہے تھے۔ وہ کئی دو سوالوں کے بعد جیسے اس کا جواب مکمل ہوا، آقا نے کہا اگر وہ رو رہے تھے، اپنے حساب سے مولا حسین سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے، کرنے تو صحیح کر رہے ہیں۔ یہ ہے مزاج مرجعیت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رسموں کو گویا بڑا چڑھا کے بیان کریں، نہیں، وہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، پلیز سمجھے اس بات کو۔ لیکن حسین ابن علی کی جو عزاداری ہے نا، یعنی میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آج تک اگر ہم تک پہنچایا ہے تو انہی رسموں نے پہنچایا ہے، اسی عشق نے پہنچایا ہے۔ یعنی آج اگر ہم کھڑے ہو گئے، بڑے ہو گئے اور اس بات کرنے کے قابل ہو گئے کہ صاحب صرف رسمیں رہ گئی ہیں، عمل نہیں رہ گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، یہ ہم کہنے کے قابل ہی اس لیے ہیں کہ یہ رسمیں تھیں۔ خدا کی قسم ہے، رسموں کو نکال دیا گیا ہوتا نا تو آج ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ جمع ہوتے اور بات کرتے۔ یہ سارا فرش ادا بہت پہلے اٹھ گیا ہوتا، بہت پہلے اٹھ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا۔ اور میں آپ سے بتا رہا ہوں، اب آپ تھوڑا سا ریکال کیجئے گا، یعنی اپنی فیملیز کے اندر، اپنے گیدرنگز کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، جہاں جہاں پر یہ والی باتیں آ گئی ہیں کہ صاحب اس فرش ادا کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے ورنہ کچھ بھی نہیں، بیکار ہے ساری باتیں، یہ باتیں بہت چل رہی ہیں، تو اس میں اب آہستہ آہستہ یہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے۔ یعنی جو یقین، یعنی کسی نہ کسی طرح سے اپنی عقل کو انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ میں کسی کی خلوص پہ شک نہیں کر رہا ہوں، پلیز میری بات کو سمجھیے گا، میں کسی پر بھی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں اور کسی کے خلوص پہ شک نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں آج ہم یہاں پر کوئی زندہ باد مردہ باد نعرے لگانے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، وی آر ہیئر ٹو انڈرسٹینڈ ٹو ڈیولپ این انڈرسٹینڈنگ اینڈ وی ہیو ایگریڈ ٹو ڈس ایگری۔ ممکن ہے آپ اس 1.5 گھنٹے بعد کیا مولانا صاحب آپ کی باتیں ساری بیکار تھیں، ہمیں ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، سوری، اوکے آئی ایم فائن، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی کسی سے۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی ساری باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ جب اپنی عقل کو لگانا شروع کیا تو کہا چلو ایسا کرتا ہوں، مجلس رہنے دیتا ہوں، ساتھ میں کوئی کتاب بھی بانٹ دیتا ہوں۔ کتاب بانٹنا بہت اچھی بات ہے، آئی اپریشیٹ، لیکن ریزلٹس یہ بھی آنا شروع ہوئے کہ آہستہ آہستہ یہ خیال آیا چند سالوں کے بعد کہ یار یہ ایک ہی لوگوں کو کتابیں دے کے کیا فائدہ، اس سے اچھا ہے میں مجلس نہ کروں اور اس مجلس کا سارا پیسہ بھی کتاب لے کر باقی 1000 لوگوں میں بٹوا دوں۔ یہ تو صرف 200 لوگوں کو کتاب بٹ پاتی بڑی مشکل سے، وہ بھی مثلا پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب وہ جو انٹلیکچوئل والا خیال ہے نا پڑھے لکھوں والا، میں دنیا کی لائبریریز میں کتابیں بھجوا دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میں اس کو کتاب دے دوں گا جس نے آج تک نہیں پڑھی،
نتیجہ کیا ہوا؟ مجلس گئی گھر سے. جب مجلس گئی تو بڑا اچھا لگا, ایک سال کے ساتھ دیکھو 200 کی جگہ 2000 کتابیں چھپ گئی. اچھا قسم کھانے کے لیے اگلے سال بھی 2000 کتابیں چھپوا دیں. تیسرے سال نہ مجلس ہوئی, نہ مجلس ہوئی, نہیں وہ تو چلے اشارے ثواب, نہ مجلس ہوئی نہ کتاب چھپی. اب مجلس بھی گئی, کتاب بھی گئی. وہ سلسلہ جو صدیوں سے چل رہا تھا ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ 5 سال میں ختم کر دیا. ہم نے ہی ختم کیا, کوئی غیر نہیں آیا. کس وجہ سے؟ ہم نے اپنی عقل کو درمیان میں لگا دی. سوری, ثابت ہوا کہ رسم ہونی چاہیے. ہاں میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, چلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اور کھل کے وہ ایگزامپلس دوں جو آپ خود بھی کہیں گے مولانا صاحب یہ کوئی ایگزامپل ڈسکس کرنے کی ممبر سے. اب خیر ممبر پہ نہیں, اس وقت اسی لیے ماؤں پہن کے نہیں آئے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایز این اکیڈمک کلاس ہم سمجھیں. آج 2-4 ایگزامپلس دے دوں تاکہ سمجھ میں آئے آپ کو. دیکھیں رسم کے طور پر, مثال کے طور پر, خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی شخص امام حسین کی مجلس میں شراب بانٹنا شروع کر دے نیاز کے طور پر. مجھے اندازہ کیا کہیں مولانا صاحب کیسی مثالیں آپ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ لائن ڈرا کرنی تو ہے بہرحال کہیں نہ کہیں. ایسا تو نہیں کہ ہم سب کچھ کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ مرد عورت حجاب اتار کے جناب علی شرٹ, مردوں نے شرٹ اتار دی, خواتین نے دوپٹہ اتار دیا, آمنے سامنے کھڑے ہو کے ماتم کرنا شروع کر دیں. آف کورس ناٹ. اس سے بڑی بے حیائی, گندگی اور کیا ہوگی ہم جو. لیکن اگین میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں لائن تو لگانی ہے. کوئی ایسی رسم لے کر آ جائیں جہاں کھلم کھلا اہل بیت اطہار کے ہم جناب علی جو ہے وہ تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے, قسم کھا کے بتائیے, یہاں پر جو سینئر خواتین ہیں جو 40+, 45+, 50+ کی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں, مجھے ایمانداری سے بتائیے آیا کسی کی مجال تھی ہماری نانیوں دادیوں میں سے کسی کی کہ محرم میں وہ ایک نیا کپڑا پہن لیں؟ اور آج ایمانداری سے بتائیے کون ہم میں سے کتنے ایسے ہیں, اللہ کرے ہوں ایک آدھ, اور ہاتھ بھی اٹھائیے گا تاکہ اب اپریشیٹ کریں ان کو, جو قسم کھا سکتے ہیں کہ اس محرم میں اب تک ہم نے ایک نیا سوٹ نہیں پہنا. کتنے کم ہاتھ ہیں, لیکن ہے نا کہ بھئی کالا سوٹ پہنا جائے گا, نیا سوٹ بنوایا جائے گا, فلاں مجلس ہے, سسرال میں جانا ہے, نئی منگنی ہوئی ہے. فرینڈز ان رسموں کو بھی میں منع نہیں کر رہا ہوں. تمہیں مولا حسین کے عشق کو پرزرو کر کے رکھا ہوا نہ, کوئی مسئلہ نہیں, چل جائے گا یہ بھی. آج وہ دور نہیں رہا کہ میں ضد کروں, زبردستی کروں, خبردار اگر تم نے نیا کپڑا پہنا تو حرام ہو جائے گا. بھئی یہ کالا لباس جو میں نے پہنا ہے یہ پہلے دن سے پرانا تو نہیں تھا نا. آج 4 سال پرانا ہو گیا, آج 5 سال پرانا ہو گیا, تو 5 سال پہلے جب پہلی مرتبہ پہنا تب تو نیا تھا نا. اور پہلی مرتبہ میں نے اس کو خوشی میں تو نہیں پہنا تھا اس کو نا. چلے محرم کے پہلے میں نہیں پہنا تھا تو مثال کے طور پر جناب مسلم کی شہادت پہ پہن لیا تھا, لیکن کوئی نہ کوئی ایک دن تو تھا نا جب میں نے نیا پہنا تھا. آپ نے جتنا بھی پرانا لباس پہنا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی تو دن تھا نا جب پہلی مرتبہ اس کالے لباس کو نیا پہنا تھا. پرانی خواتین کیا کرتی تھی آپ کو معلوم ہے؟ وہ رنگواتی تھی پرانے کپڑے. اب میں کہوں کتنے ہیں جنہوں نے رنگوا کے پہنے؟ اب ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا. اب وہ سارے آدمی جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے نیا کپڑا نہیں پہنا عزاداری میں, ان کو ماننا پڑے گا کہ نہیں, ایک نہ ایک دن تو تھا جب ہم نے ایسا عزاداری میں نیا کپڑا پہنا تھا. تو کیا سب کے سب کافر ہو گئے؟ سب کے سب یزیدی ہو گئے؟ ٹھیک ہے, کسی نے اس محرم میں 10 جوڑے سلوائے کالے, کسی نے صرف 2 جوڑے سلوائے, اور اسی عزاداری کا پاس رکھتے ہوئے. تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. سمجھانا صرف یہ ہے کہ کچھ رسمیں ہیں جہاں پر ہمیں لائن لگانی, میں اس کے انکار نہیں کر رہا. جی پلیز. اگین مجھے اور تو کچھ نہیں یاد. دیکھیں اس وقت بات یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, اس وقت ہم کسی کی بات نہیں کر سکتے, ورنہ اگین زندہ باد مردہ باد میں نے کہا نا یہیں پر شروع ہو جائے گا. میں اس وقت ان کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ ان بنیادی باتوں کو سمجھیں. اس کے بعد عشق کے اندر میں نے کہا نا, مرجے نے بھی کہا کہ اگر عشق کر رہے ٹھیک ہے جانے دو.
اب یہاں پر مسئلہ یہ کہ اس طرح کی افکار سوچیں صاحبان امامہ ہی ہیں جو آپ سے اگر کہیں گے سب بکواس بازی ہے، مجھے اندازہ ہے. تو میں تو صرف اپنی حد تک میں نے کہا نا، اس لیے تو میں تو زندہ باد مرد آباد میں نہیں پڑھ رہا ہوں. میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ سے ایگری کریں، آپ سمجھیں میری سوچ کیا ہے، بس اتنا کافی ہے. ایگری کرتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں ایگری کرتے ہیں تب بھی. آپ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جانے انجانے میں، ڈیفینیٹلی انجانے میں نہیں کہ اہل بیت نے کچھ بھی جو بھی کیا ہے ڈیفینیٹلی ہم کو بہت ہی اسمارٹلی گائیڈ کیا ہے. اور اہل بیت کو معلوم ہے کہ صدیوں تک اگر ایک چیز بچے گی تو رسومات کی بنیاد پر ہی بچے گی، ورنہ نہیں بچے گی. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب آغا کا انقلاب کامیاب ہوا تھا پہلی مرتبہ 1979 میں، اس کے بعد بڑی مشہور ہے، میرے پاس اس کا کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں ہے لیکن بہت مشہور ہے، میں نے بہت بڑے بڑے علماء سے سنا ہے، لہٰذا پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ یس اٹ از دیئر. جب ایران کا انقلاب کامیاب ہوا تو اس وقت یہ بات چلی کہ صاحب عزاداری کی رسموں کو ختم کریں. یہ بہت چلی تھی بات، جو پرانے لوگ انہوں نے سنی ہے. بھائی میں نے خود کئی مرتبہ مجالس میں پڑھا ہے، سنا ہے. خود امام خمینی نے فرمایا تھا کہ مجھے کچھ چینج نہیں چاہیے، مجھے عزاداری سنتی چاہیے. These are his words. وہ لیڈر ہے جس کو پتا ہے کہ عزاداری سنتی کی امپورٹنس کیا ہے. خدا کی قسم اگر عزاداری سنتی نہ ہوتی نا، امام خمینی کا انقلاب بھی کامیاب نہ ہوا ہوتا. اس لیے کہ جو میسج گیا ہے اسی سنتی عزاداری کے درمیان میں گیا، اس پورے انقلاب کے پیچھے جو میسج گیا اسی میں گیا. جتنے علماء تھے کسی کا الگ سے سیاسی جلسہ نہیں ہوا، جو ہوا ہے وہ مجالس میں ہوا. اور آپ تو اپنی سنتوں کی بات کرتے ہیں، رسموں کی بات کرتے ہیں، اب تو خیر اب ساری باتیں کھل گئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں ایران میں کیسی سنتی عزاداری ہوتی ہے، وہاں کی رسموں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو. عراق میں جا کے رسموں کو دیکھیں اندازہ ہو، سیریا اور شام میں جا کے رسموں کو دیکھیں اندازہ ہو. ہمارے ہاں بڑی مشکل سے ہم ہمت اور جرأت کر پاتے ہیں تو ہم شبیہ تابوت نکال لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایران اور عراق میں باقاعدہ لوگ امام حسین بن جاتے ہیں. ہم جب فرسٹ ٹائم گئے تھے نا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا. باقاعدہ مولا عباس بن جاتے ہیں، باقاعدہ حضرت قاسم بن جاتے ہیں، باقاعدہ حضرت علی اکبر بن جاتے ہیں، باقاعدہ عنہ محمد بن جاتے ہیں، باقاعدہ شمر بن جاتا ہے، باقاعدہ جناب زینب بن جاتی ہیں، باقاعدہ طور پر شمر آتا ہے بیویوں کو مارتا ہے کوڑے. باقاعدہ وہ آتے ہیں تلواریں لے کر، مولا عباس بن کر آتے ہیں، شمر بن کر آتے ہیں، سب آپس میں سامنے تلوار رجس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے. یہ تھی عزاداری سنتی ایران کی اس دور کی. امام خمینی نے کہا کہ مجھے عزاداری سنتی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے حدیث قصہ کتنے ہیں جو حدیث قصہ نہیں پڑھتے؟ آپ میں سے کون ہے جو کلیم کرتا ہے میں حدیث قصہ نہیں پڑھتا؟ کیا ہے حدیث قصہ آپ کو معلوم ہے؟ چلیں آپ آئے اسی پہ بات کرتے ہیں. کیا ہے حدیث قصہ آپ کو معلوم ہے؟ واٹ از دا میننگ آف حدیث؟ سمپل سی میں بات کروں، حدیث کا جو آسان ترین ترجمہ ہے نا آج کے دور میں، اسٹوری. حدیث مینس اسٹوری. قصہ یعنی چادر کی اسٹوری. دا اسٹوری آف شیٹ، چادر کی اسٹوری. کیا ہے اسٹوری جناب؟ اسٹوری ہے یہ اور بات ہے کہ اسٹوری کا بیان کرنے والا کون ہے؟ شہزادی. شہزادی نے جابر سے بیان کیا، ورنہ اصل سٹوری فرسٹ ٹائم کس نے بریک کی ہے؟ لفظ بریک سے مراد جو آج کل کے لفظ چلتے ہیں، لہٰذا میں الفاظ استعمال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. فرسٹ ٹائم یہ نیوز کس نے دی ہے، فرسٹ ٹائم انفارمیشن کس نے دی ہے؟ اٹ از حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کلیئر؟ شہزادی فرماتی ہیں میرے بابا میرے پاس آئے، گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے. انی اجد فی بدنی ضعفا، میں بیماری تو نہیں لیکن کمزوری، ویکنس فیل کر رہا ہوں. تو میں نے جو ہے وہ یمن والی چادر رکھی تھی گھر میں، وہ نکال کے دے دی. اچھا آج کل جاپان کی چادریں، چائنا کی چادریں، اس زمانے میں جو انڈسٹری تھی، جو اچھی انڈسٹری مانی جاتی تھی، وہ یمن کی تھی. تو ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی چادر تھی دنیا میں بنی تھی، امپورٹ ہوا کرتی تھی سینکڑوں کی تعداد میں.
مدینہ کے بہت سارے گھروں میں یمن کی چادر استعمال ہوتی ہوگی، مکے کے بہت سارے گھروں میں استعمال ہوتی تھی، قافلے آتے تھے تجارتی بیچا کرتے تھے. ہاں اس لیے کہ جناب ابو طالب کا کاروبار تھا، لہٰذا اہل بیت کے گھر میں یمن کی چادر استعمال ہوتی تھی. پسند تھی پیغمبر اکرم کو، چچا ابو طالب کا کاروبار ہے، پسند تھی. اب یمنی چادر تھی، میں نے یمنی چادر لے کے پیغمبر کو اڑا دی. اب ایک سٹوری بیان کریں جناب سیدہ، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب تھوڑی دیر گزری میرا بیٹا آیا تو اس نے کہا کہ اماں مجھے نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے. اب یا تو یہ مانیں کہ پیغمبر کوئی بہت اچھی برانڈ کا پرفیوم استعمال کرتے تھے، یا مانیں کہ رسالت کی ایک خوشبو تھی. ٹھیک ہے، خوشبو کو محسوس کیا، کہاں بیٹا تمہارا نانا ہے. گئے چادر کے پاس، نانا مجھے اجازت دیں گے میں آ جاؤں؟ ہاں آ جائیں بیٹا آپ بھی. پھر میرا بیٹا دوسرا آیا، پھر جو ہے وہ مولا کائنات تشریف لائے. پھر جناب سیدہ خود جاتی ہیں، بابا مجھے اجازت ہے میں آ جاؤں. میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں نکات کتنے خوبصورت ہیں اس اسٹوری کے اندر. چند افراد جب مل کر بیٹھتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اجتماع. ایک لفظ ہے اجتماع کرنا، ایک لفظ ہے مکمل ہونا. چند افراد کے مل کر بیٹھنے کو مکمل ہونا نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ اجتماع کرنا کہتے ہیں. لیکن اگر ایک چیز کے کچھ پارٹس ہوں اور وہ سب جمع ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ مکمل ہونا. شہزادی نہیں فرماتی فلما اجتمعنا جميعا، فرماتی فلما اکتملنا. نہیں فرماتی ہم جب جمع ہو گئے چادر کے نیچے، فرماتی ہم جب مکمل ہو گئے. کبھی سوچا ہے نکات کے اوپر؟ فلما اکتملنا جميعا، کمال آ گیا جب سب مکمل ہو گیا. یہ ون. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا ہوا. اب آپ دیکھیں جس طرح سے میں پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، میں ممبر کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے بھی ہوتا ہے نا اسکرین پہ جب کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے منظر بدل جاتا ہے، ایک اسکرین ہٹ کے دوسری اسکرین آئے. بالکل نہیں، یعنی ایک گھر کی بات دکھائی جا رہی ہے، ایک دم سے جو ہے جناب علی سڑک کی بات دکھانا شروع ہو گئے، اسکرین بدل جاتی ہے. خود حدیث قصہ میں شہزادی نے ایک دم سے اسکرین بدل دی. اب تک بات ہو رہی تھی کس کی؟ گھر کی. گھر کی بات کرتے کرتے جیسے ہی ہم سب جمع ہو گئے اسکرین بدل گئی. اب کون سی اسکرین ہے؟ اب عرش کی اسکرین ہے. پروردگار نے مخاطب کر کے کہا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور، ہے نا پوری فصائل، ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے اس حدیث قصہ میں کہاں لکھا ہے کہ جبریل نے آ کر کہا کہ پروردگار نے فرمایا؟ جبریل آ کر صرف اتنا کہا نا انما یرید اللہ، خدا یہ کہتا ہے بس، اور تو کچھ نہیں کہا جبریل نے. تو یا تو مانو کہ شہزادی بیٹھی زمین پر تھی، دیکھ عرش پر رہی تھی، یا حدیث قصہ کا انکار کر دو. اب وہ دیکھ رہی ہے عرش کی بلندی پر کیا ہو رہا ہے، پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے، ملائکہ کیا سن رہے ہیں. پھر آیت تذکیر آتی ہے اور جناب علی پیغمبر نے فرمایا وہ جو دعا مانگی ساری چیزیں. اچھا آیت تذکیر آ گئی. اب اسٹوری مکمل ہو گئی. اسٹوری مکمل ہونے کے بعد اب پیغمبر کامنٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا تبصرہ. حدیث اسٹوری مکمل ہو گئی، جبریل آ گئے، آیت تذکیر سنا دی، ختم ہو گئی بات. کامنٹ کیا کریں پیغمبر اکرم؟ کس کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں؟ مولا کائنات کو. یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اہل الارض الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ دو کامنٹس کیے، دو تبصرے کیے پیغمبر نے. پہلا تبصرہ یہ الا ونزلت علیہم الرحمہ. ہماری یہ والی اسٹوری نہیں سنائی جائے گی کسی بھی جگہ پر، لیکن اتنا ہوگا اس اسٹوری کو سنائے جانے کے بعد کہ جہاں پر یہ اسٹوری سنائی جائے گی نزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوگی. کتنی مرتبہ سنو گے اسٹوری کے لیے؟ پھر دوبارہ جائیں، کتنی مرتبہ سیکھیں گے خط لکھنا؟ کتنی مرتبہ سیکھیں گے چائے بنانا؟ کتنی مرتبہ سیکھیں گے پیزا بنانا؟ ایک ہی بات صدیوں سے سنائی جا رہی ہے، بی بی آئی، پیغمبر آئے، بیٹا مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے، حسن آئے، حسین آئے. کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم؟ خدا کی قسم اگر عشق کو نکال دیں، حدیث قصہ کی رسمیت کو نکال دیں، حدیث قصہ باقی نہیں بچے گی. زندگی میں ایک مرتبہ سن لینا کافی. یہ رسم ہوگی تو ہر ہفتے سنی جائے گی.
کس نے رسم بنایا ہے اس کو معلوم ہے؟ میں نے، آپ نے، پیغمبر کے اس فرمان نے. پیغمبر کو پتہ تھا جب میں یہ والا کمنٹ کروں گا نا کہ جب بھی یہ حدیث سنائی جائے گی تو نزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوگی. وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے. واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور یہ فرشتے استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک وہاں سے ہی اٹھ کر نہیں چلے جاتے. یعنی حدیث پڑھنے میں 15 منٹ لگے، اس کے بعد اگر 1 گھنٹہ بیٹھے رہے تو چاہے حدیث ختم ہو چکی ہے، اب چاہے اور باتیں شروع ہو چکی ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جب تک اس جگہ بیٹھے رہو گے یہ فرشتے استغفار کرتے رہیں گے تمہارے لیے. مجھے ایمانداری سے بتائیے اس کو رسم بنانے کے ذمہ دار پیغمبر ہے کہ نہیں ہے؟ کھل کے بات کریں نا. یا رسول اللہ آپ نے حدیث کو رسم بنا دیا. پیغمبر فرماتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں اگر رسم رہے گی تو 1400 سال باقی رہے گی. خدا کی قسم اگر رسم نہ ہوتی آج تک باقی نہ ہوتی. پھر دوسرا کمنٹ کیا یا علی والذی، اور قسم کھا کے بات کرنا پیغمبر. والذی کا مطلب معلوم ہے؟ والذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا. پیغمبر کو ہے ضرورت قسم کھانے کی، پھر قسم کھا کے بات کرتے ہیں. والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا. اب تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو کے بات کی. دیکھو اگر یہ بات پڑھی جائے گی وہاں پر ہمارے شیعوں کی ایک چھوٹا سا گروہ بھی موجود ہوگا. جمع من شیعتنا و محبینا، ہم سے محبت کرنے والے موجود ہوں گے. وفیہم مہموم، ان کے اندر کوئی مہموم ہوگا. 2 لفظ ہیں اردو میں ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ہم و غم. یہ ہم سے ہے، تکلیف ہے، درد ہے، پریشانی ہے. الا و مہموم الا وفرج اللہ ہمہ، خدا اس کے ہم کو ختم کر دے گا. ومغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی حاجت کو لے کر آیا ہو. الا وقضى اللہ حاجتہ، خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا، برآوردہ کرے گا. پیغمبر مجھے فرماتے ہیں ہمارا ذکر کر کے حاجت مانگو. آج کا شیعہ جب عقل سے سوچتا ہے تو مجھے سکھاتا ہے حسین مجھ کو معاف کرنا. میں دعائیں مانگ کے آ گیا. کامل الزہرات میں پڑھیں، مولا صادق فرماتے ہیں کائنات میں ہر جگہ دعا رد ہو سکتی ہے، حسین کے قبے کے نیچے رد نہیں ہو سکتی. امام مجھ سے کہتے ہیں وہاں جا کر دعا مانگ. آج کا شیعہ کہتا ہے کہ جا کے سوری کرو، مولا سوری میں دعا کیوں مانگ کے آ گیا. اب اس سے تو کھل کر نہیں بول سکتا. شرمندہ ہونا چاہیے میں نا. عاشور کے دن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں بی بی مولا نے بھی عاشور کے دن کی بات نہیں کی، ورنہ خود دعائے عاشورہ، دعائے صفوان کے اندر دیکھیں وہاں بھی دعائیں منگوائی ہیں امام نے. میری بات سمجھیں، میں کلی بات کر رہا ہوں، پلیز آپ یہ اس کو نہ سمجھیں کہ میں کسی پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں. میں کلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس کو سمجھیں ان باتوں کو، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. انسان دنیا میں کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں؟ ہم اپنی پریشانیوں کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ چھوڑ دیں منٹ کے لیے ہم شیعہ ہیں. پریشانی ہوتی کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، لڑکی سسرال میں پریشان ہوتی ماں کے پاس چلی جاتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، استاد کے پاس، کسی خاندان کے بڑے کے پاس، ماموں کے پاس، چچا کے پاس، پھپھا کے پاس. پھر کوئی اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور بڑے کے پاس، اور بڑا مسئلہ تو اور بڑے کے پاس. آخر میں جب انسان کچھ نہیں بچتا تو فاطمہ زہرا کا دروازہ نظر آتا ہے، تو حسین علی کا در نظر آتا ہے. کتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ بابا ہمیں پتہ ہے ہماری ساری حاجتیں پوری نہیں ہوئی، خدا مجھے توفیق دے ایک مرتبہ میں کربلا چلا جاؤں میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کس نے ڈیولپ کروایا میرے اندر؟ یہ ائمہ نے ڈیولپ کروایا. آپ دیکھیں اس طرح کی باتوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آج ہیں ایسے شیعہ خدا کی قسم جو کربلا سے احساس شرمندگی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ میں کیوں وہاں مانگ کر آیا. آپ سمجھیں میری بات کو، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. کیوں مجھے احساس شرمندگی دلوایا جا رہا ہے بھائی؟ میں کیوں شرمندہ ہوں حسین کے پاس جا کر اگر میں مانگ کے آیا ہوں؟ مجھے کوئی اور در دکھاؤ جہاں مجھے مانگنے جانا ہے. مولا کہتے ہیں کہ آؤ مانگنے ہمارے پاس.
اہل بیت فرماتے ہیں آؤ ہمارے پاس. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اصول کافی کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیں, کتاب الدعا کو اٹھا کر دیکھیں, ابواب دعا کے اندر ایک چیپٹر ہے کہ دعا کہاں پر قبول ہوتی ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں زمان ایک الگ ڈائمنشن ہے, مکان ایک الگ ڈائمنشن ہے, ٹائم از اے ڈفرنٹ ڈائمنشن, پلیس از اے ڈفرنٹ ڈائمنشن. دیر آر اے فیو ٹائمز جو اہل بیت نے بتائے کہ دیکھو اس ٹائم پہ دعا مانگو گی قبول ہوگی, ہے کہ نہیں؟ بارش برس رہی دعاؤں کو قبول ہوگی. شب قدر ریگارڈلیس کہ وہ 21 جون آ رہی ہے کہ 25 دسمبر آ رہی ہے, شب قدر امپورٹنٹ ہے, شب فلاں امپورٹنٹ ہے, لیلۃ الرغائب امپورٹنٹ ہے نا, چاہے ہفتہ ہے, چاہے اتوار ہے, چاہے پیر ہے, چاہے منگل ہے, بدھ ہے. شب جمعہ امپورٹنٹ ہے, فلاں وقت امپورٹنٹ ہے, ٹائمز ہیں. کچھ پلیسز ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مجھے اور آپ کو انکریج کیا گیا, دیکھو تم پریشان ہو, تم دکھی ہو, تم مصیبت میں ہو, ان جگہوں کا انتخاب کرو, ان جگہوں پر جا کر دعا مانگو گے, خدا تمہاری دعا قبول کرے گا. کون کون سی جگہیں؟ خانہ کعبہ میں جا کے دعا مانگو, حسین کے روضے پہ جا کے دعا مانگو, نجف میں جا کے دعا مانگو, مسجد کوفہ میں جا کے دعا مانگو, مسجد سہلہ میں جا کے دعا مانگو, مدینہ میں جا کے دعا مانگو, مکے میں جا کے. یہ مقامات ہیں. اب فرق نہیں پڑتا تم جنوری میں جا رہے ہو کہ دسمبر میں جا رہے ہو, رائٹ؟ اب زمان سے فرق نہیں پڑتا, سردیوں میں جا رہے ہو کہ گرمیوں میں جا رہے ہو, بچپنے میں جا رہے ہو کہ بڑھاپے میں جا رہے ہو. مجھے مولا انکریج کر رہے ہیں کہ یہاں پر جا کر تمہاری پریشانیوں کو ختم ہونا ہے. یہاں سے جو تمہیں سوغات واپس لے کر آنی ہے وہ ہے پیس آف مائنڈ. میں نے جو کچھ تھا اپنے مولا کو جا کے کہہ دیا. یہاں سے احساس شرمندگی کے ساتھ نہیں آنا. آج کا مومن مجھے احساس شرمندگی کے ساتھ واپس لا رہا ہے. میرا وہ کربلا جانے ایسا ہو گیا, ایسا کہ ایسا ہو گیا, کیا میں کہوں جملہ اس کے لیے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, پلیز جب ہم صرف اپنی عقل کو لے کر آئیں گے, آپ اپنی سوچوں میں اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا شیڈو لے کر آئیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی اہل بیت اطہار ہم کو گائیڈ کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار نے ہم کو راؤٹ کیا ہے اس کی طرف. کیوں یعنی آپ دیکھیں آج اگر ہم اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ 4 کروڑ شیعہ پہنچنے والے ہیں اس مرتبہ ارمین کے موقع پر, کون ہے جس کی حسرت نہیں کہ میں بھی جاؤں؟ کیا فائدہ ہو جائے گا؟ آپ چھوٹے بچے کو خدا کی قسم مسلسل ایک ہی پارک میں لے کر جائیں, کتنی مرتبہ جانے کو تیار ہوگا؟ حالانکہ اس کو وہاں آئس کریم مل رہی ہے, کھانا پینا مل رہا ہے, اس کی پسند کی رائڈز مل رہی ہیں. اس کے بعد بھی 2 3 4 5 6 7 کے بعد بولے گا بھائی بہت ہو گیا, اماں مجھے نہیں جانا, کسی اور پارک میں لے جاؤ. یہ کیا ہے حسین بن علی کے پاس کہ پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں, کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا, پینا مل رہا ہے نہیں مل رہا. جو 10 مرتبہ جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے 15 مرتبہ جانا ہے, جو 15 مرتبہ جاتا ہے مجھے کہتا ہے 40 مرتبہ جانا ہے, جو 40 کہتا ہے جب تک جان ہے جان چلتا رہوں گا. اب جا کر دیکھیں لوگ ویل چیئرس پر آ رہے ہیں, دودھ پیتے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں, گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں. جنہوں نے کیا وہ جانتے ہیں. خدا کی قسم جا کے عشق کے منظر کو تو دیکھیں, پتہ چلے حسین کیا ہے. کس نے کروایا یہ؟ خود امام نے کروایا. امام نے مجھ سے کہا کہ حسین کی زیارت پہ جاؤ گے, ایک قدم پر ایک عمرے کا ثواب, دوسرے قدم پر حج کا ثواب. تو امام نے چاہا نا کہ میں کروں, ورنہ میں جہاز میں چلا جاتا آرام سے. میں پیدل کیوں جاؤں بھائی, میں ایئر کنڈیشن میں, اللہ نے پیسہ دیا ہے. کروڑ پتی بھی پیدل چل رہا ہے, غریب بھی پیدل چل رہا ہے. لوگ اس لیے پیدل نہیں چلتے کہ ان کے پاس چلنے کے پیسے نہیں ہیں. کس نے کروایا یہ؟ ائمہ نے کروایا ہے. یعنی اگر ذمہ دار ہے, گناہگار ہے, نعوذ باللہ, میں اس سے کھل کر اور کیا بات کروں. اگر اس رسم کو رسم بنانے کی ذمہ دار اور گناہگار ہے تو سب سے پہلے امام صادق, امام رضا ہے. ہمت تو کہیے کہ امام رضا گناہگار ہے. سمجھیں کچھ باتوں کو. اہل بیت نے کہا ہے